بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، نشتر ہسپتال ملتان میں، جو کہ ملتان کا ہی نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، اس میں 500 لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور اس واقعہ نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہر شخص پریشان ہے اور ایک ایسی فضا بن گئی ہے پاکستان میں کہ یہ بات کرتے ہوئے ہی خوف آتا ہے کہ کسی اسپتال کے اندر جو ہے وہ 500 لاشوں کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا چھت پر گدھوں کے لیے یا جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے پھینک دیا جائے۔ ان لاشوں کے اوپر ایک کپڑا تک نہ ڈالا جائے۔ اس کے پیچھے کس کی نااہلی ہے اور یہ واقعہ ہوا کیا ہے نشتر ہسپتال ملتان کے اندر؟ اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ واقعہ منظر عام پر کیسے آیا، یعنی یہ کس نے سٹوری دی اور کہاں سے یہ بات نکلی کہ جو اسپتال ہے اس کی چھت پہ اتنی بڑی تعداد میں لاشیں موجود ہیں، اور کئی لاشیں تو 2 سال سے وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، نشتر ہسپتال ملتان، آپ میں سے ہر ایک شخص نشتر ہسپتال ملتان سے واقف ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی شخص جس کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے یا ملتان سے ہے، اس نے نشتر ہسپتال میں چکر ضرور لگوایا ہوگا یا وہاں پہ کسی نہ کسی عزیز کی عیادت کے لیے ضرور گیا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ جنوب کا سب سے بڑا اسپتال ہے، اور ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ نشتر ہسپتال ملتان کے اندر جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے مشیر ہیں طارق زمان گجر۔ اب طارق زمان گجر وہاں پہ دورے پہ گئے اور انہوں نے اسپتال کو چیک کرنا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نشتر اسپتال کے ساتھ نشتر میڈیکل کالج بھی ہے، تو جب وہاں پہ وہ چیک کر رہے تھے تو کسی شخص نے، جو طارق زمان گجر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے، جو انہوں نے سٹوری بتائی ہے کہ وہاں پہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ اگر آپ زندگی میں کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ سرد خانہ اور اسپتال کی چھت کھلوا کر دیکھ لیں۔ اور پھر طارق زمان گجر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اسپتال انتظامیہ کو کہا کہ جی آپ چھت کھولیں، تو اسپتال کی انتظامیہ نے جو چھت کے تالے تھے یا اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ سرد خانے کے تالے تھے وہ کھولنے سے صاف انکار کر دیا، اور وہ ٹال مٹول کرنے لگے، مختلف ٹیکٹکس یوز کرنے لگے کہ اس چیز کو نہ کرنے دیا جائے اور اسپتال جو ہے اس کا سرد خانہ نہ کھولا جائے۔ جب طارق زمان گجر صاحب کو شک ہوا کہ یار دال میں کچھ کالا ہے، جو اس شخص نے مجھے بات کی تھی اس بات کے اندر دم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں کھولو گے تو میں تمہارے خلاف FIR کٹوا دوں گا۔ جب طارق زمان گجر صاحب نے یہ بات کی، اور ظاہری بات ہے کہ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے، تو وہاں پہ اسپتال انتظامیہ سے زبردستی جو ہے وہ یہ سرد خانہ کھلوایا گیا۔ طارق زمان گجر صاحب کہتے ہیں جی کہ جب میں نے سرد خانہ کھلوایا تو میری آنکھیں کھل گئیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرد خانے کے اندر 200 لاش بغیر کسی کپڑے کے وہاں پہ موجود تھی، اور میرے لیے اپنی 50 سالہ زندگی کے اندر پہلی مرتبہ کوئی ایسا واقعہ تھا کہ میں نے اتنی بڑی تعداد میں لاشیں ایسے بغیر کپڑوں کے کسی کمرے کے اندر دیکھی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھت پہ گیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ تقریباً 3 نئی لاشیں اور 35 پرانی لاشیں موجود ہیں، جن کو گدھیں کھا رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ چیلیں، کوے وہاں پہ موجود تھے، اور کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں وہ موجود تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کے سامنے ایسا منظر ہو کہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لاشیں موجود ہوں، اور پھر ان لاشوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر گدھے موجود ہوں، کیڑے مکوڑے ان کو کھا رہے ہوں، اور طارق زمان گجر صاحب کے مطابق کئی لاشیں ان کو ایسی لگیں کہ وہ 2-2.5 سال سے وہاں پہ موجود ہیں۔ اب جو یہ اتنا بڑا آئی اوپننگ واقعہ ہوا ہے جس نے پورے ملک کے اندر قیامت صغریٰ برپا کر دی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جو پولیس نے بیان دی ہے وہ بڑا اہم ہے اس پورے کے پورے معاملے کے اندر، کیونکہ اس وقت اسپتال کی انتظامیہ اور پولیس ایک دوسرے کے اوپر مدعا ڈال رہے ہیں، لیکن پولیس کے بیان نے نئی اس کیس کے اندر جو ہے وہ راہیں کھول دی ہیں۔
واقع کچھ جو ہوا اس کے اندر اب جو اسپتال کی انتظامیہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو 174 کی کاروائی ہے کسی جو لاش جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، لاوارث لاش ہوتی ہے اس کی، اور پولیس نے لاوارث لاش کی اوپر جو ہے وہ 174 کی جو پولیس آفیسر اس کا چلان بناتا ہے، اسی نے آگے اس کا پورا جو معاملہ ہے وہ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور لاش کی آگے پوری کی پوری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ کہاں پہ لاش کو رکھنا ہے، اور 1 مہینے کیونکہ لاش امانتاً رکھی جاتی ہے کہ اگر اس کے وارث جو ہیں وہ آ جائیں تو ان کو لاش واپس کر دی جائے، اس کے بعد اس کی تدفین کی جاتی ہے، تو 1 مہینہ لاش رکھنے کے بعد تدفین کی ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کی ہوتی ہے، اس پولیس آفیسر کی ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لاشیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آئیں کہاں سے، اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام لاشیں جو ہیں وہ لاوارث ہیں، اور پھر پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 174 کی جو ہم نے کاروائی کی، 174 کی کاروائی کے بعد جو اسپتال انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انہوں نے ہی لاشوں کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانا ہوتا ہے، انہوں نے ہی لاشوں کی تدفین کرنی ہوتی ہے۔ بطور مسلمان بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے اور لاشوں کی کس طریقے سے بے حرمتی کی گئی ہے۔ لیکن اسپتال انتظامیہ اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میڈیکل کے طلبہ ہیں ان کے لیے یہ لاشیں جو ہے ان کے مختلف ایکسپیریمنٹس کے لیے یہ لاشیں جو ہے وہ وہاں پہ لائی گئی تھی، اور ان لاشوں کو جو ہے وہ بعد میں تدفین کرنی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو میڈیکل کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جو نئے طلبہ ہوتے ہیں انہوں نے انہی کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں اور بعد میں انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لاشوں کی ضرورت کیا پڑی، کیونکہ جو رولز اینڈ پروسیجر ہے اس میں تو وزارت داخلہ اور پولیس کے جو متعلقہ آفیسرز ہوتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ لاش کچھ گھنٹے کے لیے لے کے جائی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ آپ جو چھت ہے اس پہ لاشیں گلنے سڑنے کے لیے پھینک دیں اور پوری کاروائی اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے یہاں پہ کہ اب ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا، اس کے اوپر وزیر اعلیٰ نے بھی ایک جو ہے وہ کمیٹی بنا دی ہے کہ وہ تحقیقات کرے گی اس کے اوپر، ساتھ ہی ساتھ CCPO ملتان نے کمیٹی بنائی ہے، IG پنجاب نے کمیٹی بنائی ہے، جو سیکٹری ہیلتھ ہے ساؤتھ پنجاب کی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے۔ اور مزے جو ایک سب سے مضحکہ خیز بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ جو اپنا نشتر اسپتال ملتان کے VC ہیں، خاص طور پہ جو میڈیکل کالج ہے اس کے VC ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، لیکن VC جب خود ذمہ دار ہیں اس تمام چیز کے، وہ کیسے تحقیقاتی کمیٹی بنا سکتے ہیں اور اس کا مدعا جو یہ پورے کا پورا معاملہ ہے اس کا کس کے اوپر ڈالیں گے۔ اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے یوٹیوب کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے واقعات، خدا سے دعا گو بھی ہوں کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمیں مستقبل میں جو ہے وہ دیکھنے کو نہ ملے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔